ہے کہ آتش محبت کے شعلوں میں سے ایک شعلے کی طرح انہوں نے پایا آتش محبت، اللہ کی اور اس کے حبیب کی محبت کی آگ لگتی ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو پھر انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیفیت وہ ہوتی ہے جو انسان کے گمان اور خیال سے بالاتر ہے۔ یہ کیفیت وہ ہوتی ہے، اور پھر انسان اللہ کے تعلق اور اللہ کی محبت میں ایسا مغلوب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حال نہیں رہتا، اسے کوئی خبر نہیں رہتی، اور پھر آتش ظاہری آگ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ ایک مسجد نبوی میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بصارت سے پہچانا تو وہی ہے جس کو آگ میں ڈالا گیا، کہ آگ میں اس لیے ڈالا گیا کہ اپنے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا، دیکھو لوگو، یہ وہ شخص ہے جس نے سنت ابراہیمی کو میرے زندہ کیا ہے، اور میرے حبیب کملی والے کی امت میں ایسے شخص موجود ہیں، ایسے شخص موجود۔ آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی، ان کے اندر اللہ کی محبت اور عشق کی آگ اتنی زیادہ تھی، اور وہ ہوتی ہے مجاہدوں سے پیدا، قربانیوں سے پیدا۔ جی چاہتا ہے گھر جا، جی چاہتا ہے سو جا، جی چاہتا ہے اپ ٹیک لگا، جی چاہتا ہے باتیں کر، جی چاہتا ہے طبیعت کو بہلا۔ اب دل کی توڑی، طبیعت کو توڑا، جذبوں کو توڑا، روحانیت کی راہوں کو نہیں توڑا۔ یہیں سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے، اس کے عشق کی، اس کی محبت کی، اس کے کمال کی۔ ایک درویش زندگی کا سفر کر رہے تھے روحانیت کا، کچھ فقراء بھی ساتھ تھے۔ سخت سردی تھی اور برف تھی، پانی کہاں سے حاصل کرے؟ پانی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہے۔ آخرکار ایک فقیر نے اپنی پرانی گدڑی نکالی، اس کو رکھ کے آگ دی، اس آگ سے برتن میں برف ڈالی، اور اس آگ سے وہ پانی بن گیا۔ سب نے اس سے وضو کیا۔ اس کے پاس ایک گدڑی پہننے کی تھی، ایک گدڑی رکھنے کی تھی، کہ اگر وہ میلی ہو جائے تو میں اس کو پھر پہنوں گا۔ تو آپ نے پوچھا، اب اگلی گدڑی کا کیا بنے گا؟ تو اس نے جواب دیا، جس کی خاطر اس کو فنا کیا ہے وہی عطا کرے گا، جس کی خاطر اس کو فنا کیا ہے وہی عطا کرے گا۔ سفر میں چل پڑے، چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، ایک گاؤں بستی تھی، تو وہاں ایک صاحب ملے۔ کہا، آپ کے اندر کوئی عثمان نام کا شخص ہے؟ والد کی طرف سے حسنی اور حسینی ہے، اور والدہ کی طرف سے ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہے آپ میں؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہا، آپ نے وضو کیا تھا اور آپ کے قافلے نے، اور گدڑی جلی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا، وہ بندہ کہاں ہے؟ کہا یہ ہے۔ تو کہا، اس کے لیے گدڑی ہے؟ تو آپ کو کہا کس نے کہا؟ کہا کہ مجھے حضرت حسین بن علی نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں آئے، انہوں نے فرمایا ہمارا ایک دوست ہے، اس کے پاس گدڑی نہیں ہے، اور وہ اس کا دوست ہے جو اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا ہے، جو عشق رسول میں فنا ہو گیا ہے، وہ ایک قدم بھی اللہ کی محبت کے بغیر نہیں اٹھاتا، اور اس کے اندر آتش عشق بہت بڑھ گئی ہے۔
उसके दोस्त की गुदड़ी जल जाए, जाओ उसको ये गुदड़ी दे आओ। और जब उन्होंने खोली तो वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत आलीशान बनी हुई थी। तो इस फकीर ने अपने मुर्शिद शेख उस्मान की तरफ देखा। आपने फरमाया अल्लाह की अता है, बिन मांगे में है ले ले। अल्लाह की अता है, बिन मांगे में है ले ले। और फिर फरमाया जो अल्लाह की मोहब्बत में और आका की एक एक सुन्नत में फना होता है उसके साथ ऐसी ही मदद होती है। फिर अपने साथ अल्लाह की मदद के वाकयात सुनाने शुरू किए। वो दुर्वेश जिनको लोग लाल शाहबाज कलंदर कहते हैं, असल नाम उस्मान है। वालदा की तरफ से सिद्दीक अकबर की औलाद, वालिद की तरफ से हसनी हुसैनी हैं। वो हर वक्त सुन्नत में फना होते थे और अल्लाह की मोहब्बत में, इश्क मुस्तफ़ा में और आपकी जिंदगी के एक एक हिस्से को चुनते थे कि मेरा कोई कदम कमली वाले की सुन्नत और इत्तिबा के बगैर ना उठे। इतने हो गए कि वो लाल बन गए। लाल कहते हैं, लाल के दो हैं कि एक तो लाल कीमती है, लाल बदख्शां, इतने कीमती बन गए अल्लाह की नजर में। और दूसरा लाल ये है जैसे लोहा जल जल के लाल होता है और जब कोई चीज आग में तप के लाल होती है फिर उसको उसके मुताबिक ढाला जाता है कि उसको क्या बनाना है। जब तक लाल नहीं होती वो ढलती नहीं। इसी तरह बंदा इश्क मुस्तफा में जब लाल होता है, और लाल कब होता है? जब ठोकरें लगती हैं, नागवारियां आती हैं सच्ची राहों पे। हमें तो कोई ठोकरें नहीं लगी, हमें तो कोई नागवारियां नहीं आई। हम तो बेहतरीन बिस्तरों पे और लाजवाब खानों में और बेहतरीन नेमतों में तस्बीह खाने में हैं। लेकिन यहां भी रह के अंदर कहेगा निकल जा यहां से। मैं कि जब वो लाल बनता है फिर अल्लाह पाक उसको एक परवाज अता फरमाते हैं जो लाहूती परवाज है, जिसको शाहबाजी परवाज कहते हैं। लाल शाहबाज परवाज अता करते हैं और अल्लाह अपने वली को वो कदम देते हैं कि पहला कदम 1400 मील का होता है, तय्युल अर्ज होता है। फिर उसके कैफियत में एक पल में अल्लाह की मोहब्बत और अर्श पे पहुंचता है, उसकी परवाज होती है। फिर उसकी तवज्जुहात की परवाज ये होती है, तवज्जुहात की परवाज कि मीलों दूर हजरत फारूक आजम मिंबर पे खड़े हैं और हजरत सारिया को फरमा रहे हैं, सारिया पहाड़ की तरफ देख, पीछे से दुश्मन हमला कर रहा है। फिर लाहूत ला मकान होता है,